السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ دجال، آپ نے اس لفظ کے بارے میں پہلے بھی کئی بار سن رکھا ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دجال اصل میں ہے کیا، یہ کہاں سے آئے گا اور کیسا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو فتنہ عظیم قرار دیا، اور اس وقت دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں، جن میں جنگیں ہوں، نت نئی بیماریاں ہوں، معاشی و سماجی تباہ کاریاں ہوں، غرض آپ کو انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں۔ اور دجال جتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی آمد کے لیے جاری تیاریاں بھی اسی قدر ہولناک و دردناک ہیں، اور اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف اس کے چیلے اس کی خوشنودی کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت دنیا میں موجود حالات ہیں۔ یوں تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، اور اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن آج کا ہمارا کچھ زیادہ ماڈرن اور جدت پسند طبقہ دجال کو محض ایک دقیانوسی اور پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کرتا ہے، حالانکہ سرکار دو جہاں کی ارشادات کے بعد ہمیں دجال کی آمد کے سلسلے میں کسی حجت کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس طرح یہودیوں نے دجال کا اس قدر علم نہ تھا، جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو خبردار کرنے سے متعلق احادیث سے اخذ کر لیا۔ یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جن مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا، وہ یا تو دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہیں، یا پھر اس کے ذکر سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس پہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور یا انہیں دجال کا ذکر کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، آج کی تحریر کا مقصد دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روح سے ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جن کے خیال سے دجال نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، یا رکھتی ہے تو یہ باتیں پرانی ہیں، تو حدیث کی روح سے دجال کی آمد کو ثابت کرتے ہیں۔ اور گزارش ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دجال کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس فتنے سے آگاہ رہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو وطر سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی، اس نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتائی گئیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بھیگی اور اس طرح نمایاں ہوں گی جیسے کسی چونا گچ دیوار پر بلغم یا کھنگار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوں گے جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹانپوں والے اونٹ اور کھروں والے گائے، بیل، بھیڑ، بکری اور گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موٹی، تازہ اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟
وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کریں گے تو آدمی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر وہ شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تسمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا اس کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ہلا دیا۔ اللہ کی قسم میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جب ہم آٹا گوندتی ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگ جاتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید کفایت کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہوگا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسحاق نے بیان کیا ہے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس سے باہر کر دے گا۔ ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ دجال سے متعلق احادیث مبارکہ کی تعداد کافی زیادہ ہے جنہیں یہاں شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ان چند احادیث مبارکہ کے ذکر کے بعد منکرین دجال کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ دجال سے متعلق باتوں کا مذاق اڑائیں یا ان کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے اس دجال کی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ تھی، اور ابھی یہ انشاءاللہ عز و جل اگلی کچھ ایپیسوڈ تک جاری رہے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کے واقعات اور دجال کے متعلق سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔